بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کی نہایت ضروری آداب۔ ہم بستری کی شرعی آداب کیا کیا ہیں؟ ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ ہم بستری کے بعد کرنے والے ضروری کام۔ محترم ناظرین، جو آدمی نفس کی خواہش پوری کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سوائے ہم بستری کے یہ دل کو صاف کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام نے کہا ہے، دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو گیلا ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ محترم ناظرین، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے، یعنی ہم سے پہلے کیا کرنا چاہیے، ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ 2 الگ الگ مگر صاف کپڑے اپنے پاس رکھ لے۔ جب اس کا شوہر مجامہ سے فارغ ہو جائے تو ایک کپڑا اسے تھما دے جس سے وہ اپنی صفائی کر سکے، پھر عورت دوسرے کپڑے سے اپنی صفائی خود کرے۔ اگر ان کے پہنے ہوئے کپڑوں میں جنابت کا کوئی اثر نہ پہنچا ہو تو وہ ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اسلام نے طہارت اور صفائی کے نظام کو جتنی اہمیت دی ہے شاید کسی مذہب نے دی ہو۔ اس طہارت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بوقت جمع عضو خاص کی صفائی کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام موجود ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اگر کسی اور کپڑے سے صفائی کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہ گندگی سے آلود ہو اور جراثیمی جھوٹ عضو کو لگ کر گندگی اور آلودگی کا باعث بنے۔ اگر عضو کو صاف نہ کیا گیا تو غلاظت عضو پر لگی رہے گی، کیونکہ اس میں خاص رطوبت ہوتی ہے جو کچھ عرصہ تک عضو پر چمٹی رہے تو الرجی کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری مرتبہ اگر ہم بستری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عضو کو بالکل صاف کیا جائے، دوبارہ ہم بستری کرنا مقصود ہو تو عضو خاص کو دھو لیا جائے۔ مختلف اتباع کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے عضو میں توانائی آتی ہے اور از سر نو چستی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ہم بستری سے قبل عضو مخصوص میں سختی نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عضو مخصوص میں دوران خون تو ہے لیکن صرف اس کی تندرستی برقرار رکھنے کے لیے، لیکن جب ہم بستری کا خیال پیدا ہوتا ہے تو خون بکثرت عضو مخصوص کی شریانوں میں پھیل کر اسے پھیلا دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے۔ چونکہ دوران خون کی زیادتی کی وجہ سے عضو مخصوص کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور بڑھتی ہوئی حرارت منی کو پتلا کر دیتی ہے، اس لیے ہم بستری کی کچھ وقفے کے بعد عضو کو دھو لیا جائے تو حرارت معتدل یعنی کم ہو جاتی ہے اور سرعت انزال نہیں ہوگی، وقفہ بڑھے گا اور لذت بھی برقرار رہے گی۔ اگر ہم بستری کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مباشرت کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے۔ ساری حیوانات اسی فطری طریقے پر عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت نیچے لیٹے اور مرد کے اوپر لیٹے تو اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے گا اور اس طریقہ میں زیادہ راحت اور آسانی ہے، عورت کو بھی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ نیز اس تکرار حمل کے لیے بھی یہی طریقہ مفید ہے۔ شیخ اور رئیس کے نزدیک جماعت کی تمام شکلوں میں بڑی شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے لیٹا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متعفن ہو کر اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ مختلف کتب احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بستری کرتے وقت اندھیرا یا مدھم روشنی ہونا درست ہے۔ ہم بستری کرتے وقت روشنی ہلکی یا مدھم ہو تو ہر پر لطف ہم بستری ہوگی، کیونکہ ہم بستری کا عمل مسلسل ایک پرسکون عمل ہے۔ اس پرسکون عمل کے لیے پرسکون ماحول چاہیے اور وہ ماحول تیز روشنی میں یکسر ناممکن ہے۔ اس لیے ہم بستری کے عمل کو پر لطف اور کامیاب بنانے کے لیے یا تو بالکل اندھیرا کر دیا جائے یا مدھم روشنی کو اختیار کیا جائے۔ عورت کا جماع سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا
اس کی شہوت میں اضافہ کرتا ہے۔ جماعت سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا انزال میں جلدی کا باعث ہوتا ہے۔ مزید برآں اس سے فرد میں تنگی اور لذت میں زیادتی ہوتی ہے۔ عورت جب جماعت سے قبل پانی سے استنجا کرتی ہے تو یہ ہارمونز بہت کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لذت جواباً بڑھ جاتی ہے۔ عورت کی طاقت زیادہ اور انزال جلدی ہوتا ہے، جس کا فائدہ مرد کو پہنچتا ہے اور مرد بہت جلدی عورت پر قادر ہو جاتا ہے۔ عورت اس عمل سے بے شمار نفسیاتی امراض سے بچ جاتی ہے۔ جماعت کے وقت عورت کے ایسٹروجن ہارمونز کی کارکردگی بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے بعد یعنی ہم بستری کرنے کے بعد کیا کرنا ضروری ہے۔ ہم بستری کے بعد کوئی مرغن و شیریں غذا، انڈے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، شہد آمیز دودھ یا میوہ جات کا امیزہ کھا لینے سے قوت باک کم نہیں ہوتی۔ اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو تھوڑا سا گڑھئی کھا لیں مگر پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی کھانا بہتر ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں، جو ہمارے جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا جسم بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اسی وقت مرد ہو یا عورت، دونوں کے جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ایسے وقت میں کوئی بھی ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو دمہ یعنی سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ عموماً اکثر ہم گرمی میں دھوپ سے باہر گھر آتے ہیں تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ پسینے میں پانی مت پیو، پسینہ سوکھنے کے بعد پانی پینا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت میں ہمارا جسم گرم بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہم بستری کے بعد ایک ہی کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ عموماً میاں بیوی ہم بستری کے فوراً بعد ایک ہی کپڑے سے نجاست یعنی کہ گندگی یعنی منی کو صاف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی نجاست یعنی منی ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، جس سے بیماریوں کا اندیشہ اور الرجی وغیرہ بڑھ جاتی ہے اور آپس میں نفرت پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد اپنی شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد واش روم جا کر شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیتے ہیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت ہمارا جسم بہت گرم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے نسیں پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے حکماء کے مطابق بستری کے فوراً بعد شرمگاہ پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے نامردی کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جب آپ کا جسم نارمل ہو جائے تو اس وقت آپ شرمگاہ کو دھو لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائیں۔ کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارا حمل نہیں ٹھہرتا، تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ ہم بستری کے فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائیں، کیونکہ ہم بستری کے وقت بچہ پیدا کرنے والے جراثیم عورت کی شرمگاہوں میں جاتے ہیں، اور جب وہ پیشاب کرنے یا استنجا کرنے جاتی ہیں تو وہ جراثیم واپس باہر آ جاتے ہیں، جس سے خواتین کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ ہم بستری کے بعد کم سے کم 15 سے 20 منٹ تک لیٹی رہیں اور اس کے بعد ہی استنجا یا پیشاب کی حاجت ہو تو جائیں، تاکہ جو مادہ یا جراثیم اندر گیا ہے وہ باہر نہ آنے پائے۔ ہم بستری کے فوراً بعد آپ کبھی بھی نہ نہائیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد نہانے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالو گے تو یہ بھی آپ کے جسم کے لیے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے عورت اور مرد کو چاہیے کہ ہم بستری کے بعد کم سے کم 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کا جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نہانے، پیشاب کی حاجت یا استنجا کے لیے جائیں۔ اگر آپ لوگ ہم بستری کے فوراً بعد نہائیں گے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا اندیشہ رہتا ہے۔ اللہ پاک سے عاجزانہ دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔